أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی محبان مصطفیٰ فاطمہ نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں۔ معصومین اللہ جل شانہ کو اپنی ستارہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد نہ کیا۔ حضور والا یہاں پہ اب مدد دیکھی جائے تو ہمیں اس طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہمارے معاشرے میں ہمیں دوسری طور پہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمیں اپنی طرف ترغیب دے رہا ہوتا ہے، وہ رغبت آپ کو اچھائی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے اور برائی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہماری تربیت فرمائی اچھی اور بری صحبت کے فرق بتانے کے اعتبار سے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوشبو والا ہوتا ہے، کہ بعض کا تو یوں ہوتا ہے کہ وہ خوشبو والا جس کے پاس آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کو خوشبو دے دے کہ آپ خوشبو لگائیں، یا پھر یوں ہوگا کہ وہ آپ کو خوشبو نہیں دے گا لیکن آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ خریدے بھی نہ وہ آپ کو دے بھی نہ، کم از کم جو خوشبو اس نے لگا رکھی ہے یا اس کے پاس موجود ہے وہ خوشبو اس کا اثر جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے مثال اچھی صحبت کی کہ اگر آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بری صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دھوکنے والے کی ہے، ایک انگارے والے کی ہے، کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے جا کے، تو ہوتا یوں ہے کہ وہ یا تو آپ کے کپڑے انگاروں کے ساتھ ہلا کے رکھ دے گا، یا پھر یوں ہوگا کہ اس کی جو دھوکنی، اس کے جو دھوئیں کی بو ہے وہ آپ کے کپڑوں میں چلائے گی۔ تو حضور والا ہمارے معاشرے میں بہت سی جزیات ہیں ہمارے صحبت کو اچھا بنانے والی بھی اور برا بنانے والی بھی۔ ہمارے معاشرے میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بدنامی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں، ہر معاشرہ اپنا کردار خود بتا رہا ہوتا ہے۔ تعارف اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، بلکہ اصل تعارف یہ ہوتا ہے انسان کا کہ جو وہ کام معاشرے میں کر رہا ہوتا ہے، جو اس کا کردار ہوتا ہے، وہی اصل میں اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اور یہ تعارف اس کی پہچان بن جاتا ہے کہ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسی تعارف سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو سورہ والا یہ اتنی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے، اپنا معافی ضمیر اپنے اندر کی فکر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر میں صرف نظر میں رکھتے ہیں لیکن باہر ان کی نظر نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض ایسی گیمز کھلی ہوئی ہیں جیسے کہ ہینڈ بال گیم جو ہے وہ ہمارے پنجابی میں گھر میں لفظ استعمال کرتے ہیں باغوں والی گیم، وہ کھلی ہوئی ہے۔ تو وہاں پہ جا کے آپ خود دیکھیں، غور و فکر کیجئے کہ وہاں پہ کس کیٹیگری کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ فی نفسی میں خود بھی کالج میں پڑھا ہوں، وہاں پہ کالج میں میں نے خود دیکھا ہے ایسے لڑکے جن کے اوپر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ والدین محنت کرتے ہیں، 10 12 سال محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اخراجات اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بچے جب ہم کالج میں بھیج دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اور موبائل بھی کیا دیتے ہیں ساتھ بائک بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فری ہینڈ مل جاتا ہے، وہ کھلا جہاں چاہے جا سکتا ہے، جیسے چاہے وہ موبائل کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جگہیں جو کہ سنوکر کلابز ہوتی ہیں، شیشہ کلابز ہوتی ہیں، کالج میں جا کے اکثر لڑکوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو مستقبل ہے داؤ پہ لگ جاتا ہے، والدین کی اتنے سالوں سے جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور والدین کو اس بات کی بالکل فکر بھی نہیں ہوتی اس وقت، لیکن اس کی خبر جو ہے وہ دور کی بات ہے، لیکن وہ خبر ان کو اس وقت ملتی ہے جب ان کا بیٹا کلاس میں یا اسکول میں فیل ہو جاتا ہے، اور والدین کی بدنامی کا بھی سبب بنتا ہے، وقت ضائع کرنے کا بھی سبب بنتا ہے، وہ پیسہ جو مال والدین اس کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ خرچ کرنا بھی ان کا ضائع جا رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے ایک سال سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے گزرے والا نصیحت وہ ہوتی ہے انسان جو وقت پر قبول کرے، کیونکہ گزرا ہوا جو وقت ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسی صحبت دیں، اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پہ بھیجیں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے بے راہ روی کا شکار نہ ہوں۔ اور اب ذات خود ہمارے ہی معاشرے میں بعض دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں جہاں پہ بے راہ روی کے سامان موجود ہیں، اور وہاں پہ زناکاری اور اسی طرح جوا کاری اور مختلف قسم کی کیٹیگریز کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کے اوپر ہمارے پولیس محکمے جو ہوتے ہیں ان کی نظر نہیں ہوتی ہے،
کیوں کہ وہ جب نظر نہیں رکھتے ہیں تو انہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا اشتہار ان کے سامنے ہوتا ہے، اس وقت بھی ان کے کوئی پیچھے لگ رہی ہوتی ہے لیکن چھوٹی جگہوں کو قابو نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک زنا خانہ کھل جاتا ہے لیکن ان چھوٹی جگہوں پہ قابو نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بڑے بڑے زنا خانے سے قابو کرنا کہاں پہ قابو ہو سکتے ہیں۔ تو حضور والا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کردار بناتی ہیں۔ خود حضور کو سرور کائنات باعث حقیقت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، مسلمانوں کا گروہ آیا، وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس رستے سے آ رہے ہیں اس رستے میں ہمیں کافروں کا ٹولہ ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے آتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے ارشادات، ایسے احکامات بتا دیجیے جو ہم خود بھی ان کے اوپر عمل کریں، جن کے بارے میں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور وہی احکام ہم جا کے اپنے باقی اقربا، اپنے عزیز و اقارب کو جا کے بتائیں تاکہ وہ بھی ان کے اوپر عمل کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو احکامات بتائے وہاں پہ ان میں سے ایک حکم شراب کے حرام ہونے کا بھی تھا۔ اب جو شراب حرام کی گئی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام تو کیا، لیکن ساتھ جن برتنوں میں وہ شراب پیا کرتے تھے وہ 5-7 طرح کے برتن تھے جن میں شراب پیا کرتے تھے، ان برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی اللہ جل شانہ کے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہاں بندہ ذرا غور و فکر کرے کہ شراب تو حرام ہے لیکن ان برتنوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ برتن بھی استعمال نہ کرو۔ اس کی حکمت جو شاید جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے وہ برتن آئیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذہن میں شراب کا خیال آئے گا، اگر وہ برتن ہی سامنے نہیں آئیں گے تو شراب کا خیال کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے وہ شراب کی طرف ترغیب بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ شراب ان کے ذہن میں نہیں آئے گی، وہ شراب پینا ان کے دل میں وسوسہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے صحابہ کرام کو تربیت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ گیم جو آپ کے علاقے میں موجود ہے، ایک بندہ بڑی جرات کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں، تو بندہ جو صحیح ہے، جو بندے شرفاء ہیں، جو اپنا مستقبل اپنے بچوں کا مستقبل چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے سنوارنا چاہتے ہیں، ان حضرات کو تو بالکل ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کیفے کردار کو پہنچانا چاہیے، ایسے سفار قسم کے کردار لوگوں کو جو کہ اپنا مستقبل خراب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سال خراب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انہیں ترقی نہیں کی ہوتی، وہ اپنے آپ کو بھی حرام کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچائیں، اپنے اور بچوں کے مستقبل کو، اپنی آخرت کو، اپنے بچوں کی آخرت کو بچائیں۔ یہ لوگ آپ کا مستقبل بھی خراب کرنے والے ہیں، اپنے بچوں کا بھی مستقبل خراب کرنے والے ہیں۔ اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خصوصی نظر رکھیں گا، قیامت والے دن ہر اس بندے سے گزارش ہے کہ جس میں برکت کچھ ہوگی، جو بھی اس کے نتیجے ہوگی، جو اس کی ماتحت ہوگی، اس چیز کے بارے میں سے پوچھ ہوگی کہ تمہاری اولاد تم نے اس کی کیسی پرورش کی، کیا تم نے ان کو تعلیم دی ہے، کیا اس اسلام کی تعلیمات تم نے وہاں تک پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی؟ آپ کم از کم اپنے بچوں کو تربیت کیجیے تاکہ ہمارا ایک گاؤں ہے، اگر اس میں اگر ایک بندہ زناکاری کر رہا ہوتا ہے، دوسرے گاؤں میں جاتا ہے اور اس گاؤں میں جا کے کوئی اور بندہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں گاؤں میں وہاں پہ زنا کا کام لڑکے نے کیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ گناہ کا جو زنا کا نام لیا جاتا ہے نا، وہ صرف اس بندے کا نام ہی لیا جا رہا ہوتا یا اس کی رہائش یا اس کے باپ کا نام ہی لیا جا رہا ہوتا، بلکہ پورے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے فلاں گاؤں میں یہ گناہ ہوتا ہے، تو پورے گاؤں کی وہاں بدنامی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جو صفات لوگ ہوتے ہیں وہ بعد میں آپ کے گاؤں کی بھی بلکہ اس کے بعد آپ کے ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کی بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے گاؤں پر، اپنے مستقبل پر، بچوں کے مستقبل پر ایک احساس کی حد تک اور خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اپنا پاکستان، اپنا اسلام کو بچانا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرآن کی حدیث میں بتایا ہے کہ جان اور مال ایک ایسی چیز ہے جو آنے جانے والی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت بندہ خود کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ جو ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، فاعبد اللہ صلی اللہ علیہ، بس آپ اللہ کی عبادت کیجیے، عبادت کو خالص کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، خود اللہ جل شانہ جو ارشاد فرمانے کے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اسی طرح ہماری عبادتوں میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ نماز آئے، نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے صرف مسجد ہی رہ گئی عبادت کی حد تک،
جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کا ترک حرام ہے، اس طرح جوا کھیلنا بھی حرام ہے، زناکاری بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، ڈاکے ڈالنا بھی حرام ہے، گالی گلوچ کرنا بھی حرام ہے۔ اور ایسی جگہوں پر لوگ جا کے اپنے بچوں کی صحبت اختیار کی انہوں نے کی ہوتی ہے، ان کو جا کے دیکھیں ان کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ بچہ پتہ نہیں کس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غور و فکر کریں، پہلے اپنی سوچ فکر، اپنے غور و فکر کریں کہ آپ خود اپنے اسلام کی طرف کتنے راغب ہیں، اس کی ترغیب کتنی رکھتے ہیں، اس کے اوپر کتنے پابند ہیں۔ اگر آپ خود ہی پابند نہیں ہیں، آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوگی تو اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں؟ تو خدا را اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پہلے اپنی تربیت اور پھر بچوں کی تربیت کی طرف ذرا غور و فکر کیجیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ شاہ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں، بہتریاں اور کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔